السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچ کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ نیک آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ کے نزدیک کذاب لکھ لیا جاتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو میں اس کے لیے ایک مکان کا ضامن ہوں جو اس کے لیے جنت کے کنارے پر بنایا جائے گا۔ جس نے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا اور وہ حق پر ہے، یعنی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، اس کے لیے جنت کے وسط میں مکان بنا دیا جائے گا۔ اور جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کیا، اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا۔ ناظرین، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس میں سچا جان رہا ہے اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ مومن کے اندر تمام خصلتیں ہو سکتی ہیں مگر خیانت اور جھوٹ نہیں، یعنی دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں۔ مومن کو ان سے دور رہنا ضروری ہے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا مومن کذاب ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن اس کے باوجود 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نمبر 1، آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، اپنی بیوی کو خوش کر سکے۔ میاں بیوی میں سے ہر ایک کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہہ دیں، مثلاً دونوں میں سے کوئی دوسرے سے کہے کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، تو یہ جائز ہے، خواہ اس کے دل میں محبت نہ بھی ہو۔ نمبر 2، جنگ میں جھوٹ بولنا تاکہ دشمن کو پسپا کیا جا سکے اور اسلامی لشکر کو کسی بڑے نقصان سے بچایا جا سکے۔ جنگ کے دوران اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ اسی طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہے، اس ظلم سے بچنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نمبر 3، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، تاکہ 2 مسلمان بھائیوں کے دل میں نفرت کو محبت میں بدلا جا سکے۔ 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا کہ اس کے سامنے یہ کہہ دے کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے، تمہاری تعریف کرتا ہے یا اس نے تمہیں سلام کہلا بھیجا ہے، اور دوسرے کے پاس بھی اس قسم کی باتیں کریں تاکہ دونوں میں عداوت ختم ہو جائے اور صلح ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑھیا سے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ پھر اس کے پریشان ہونے پر وضاحت فرمائی کہ میری بات کا مقصد یہ ہے کہ جنت میں سب جوان ہو کر جائیں گے، بڑھاپے کی حالت میں کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح ایک موقع پر جب ایک سائل نے اونٹنی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ اب اس نے پریشان ہو کر پوچھا کہ حضور، اونٹنی کا بچہ میرے کس کام آئے گا؟ مجھے تو بڑا اونٹ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے کہ میری والدہ نے مجھے بلایا کہ میرے پاس آؤ، تمہیں کچھ دوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی چیز دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کھجور دوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو کچھ نہ دیتی تو یہ تیرے ذمے جھوٹ لکھا جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات وہ ایسی بات بتاتے ہیں جو درست ثابت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درست بات جنات کی طرف سے ہوتی ہے جسے وہ کاہن کے کان میں ڈال دیتے ہیں، جیسے ایک مرغ دوسرے مرغ کے کان میں آواز پہنچا دیتا ہے اور پھر کاہن اس میں زیادہ جھوٹ ملا لیا کرتا ہے۔ ایک یتیم بچہ ابتدائی علم سے فارغ ہو کر مزید علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا تھا۔ ماں سے اجازت طلب کرتا ہے، ماں اسے بخوبی اجازت دے دیتی ہے۔ ماں اس کے قمیض کے بغل میں 40 دینار سی دیتی ہے۔ ماں اسے سچ بولنے کی تلقین کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ یہ بچہ قافلے کے ساتھ روانہ ہوتا ہے۔ قافلے کو بغداد کے قریب ڈاکو گھیر لیتے ہیں۔ ایک ڈاکو اس بچے سے پوچھتا ہے کہ تیرے پاس کیا ہے؟ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو اس کو مذاق سمجھ کے چلا جاتا ہے اور اپنے سردار کو اس بچے کے بارے میں بتاتا ہے تو سردار اس بچے کو بلا کر اس سے پوچھتا ہے۔ بچہ پھر سچ بولتا ہے۔ اس کی قمیض جب چاک کرنے پر 40 دینار برآمد ہوتے ہیں تو سردار کہتا ہے اگر تو ہمیں نہ بتاتا تو ہم اس مال کو نہ پا سکتے تھے۔ تو نے ایسا کیوں کیا؟ بچے نے کہا میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ سردار نے یہ سنا تو اس کے دل پر چوٹ لگی اور زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ بچے تو کتنا اچھا ہے کہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، اور ہم کتنے برے ہیں کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا نہیں کر رہے اور مخلوق کو لوٹ رہے ہیں۔ پھر کیا تھا، سردار اور اس کے ساتھیوں کے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور وہ انسان بن گیا۔ یہی بچہ آگے جا کر بہت بڑے بزرگ بنے۔ آج دنیا جنہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، جھوٹ ایک ایسا فعل ہے جس کا شمار گناہ کبیرہ میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے بے شک اللہ اس کو راہ نہیں دکھاتا جو جھوٹا ہے۔ جھوٹ کے لیے عرب میں کذب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جس سے دوسری تمام برائیاں نکلتی ہیں، اس لیے جھوٹ کو تمام برائیوں کی جڑ بتایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی مذمت فرمائی اور ارشاد فرمایا جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ میں لے جانے والا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی ایک علامت یہ بھی بتائی ہے کہ جب منافق گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور منافق جو کہ دل میں کچھ اور رکھتا ہے اور زبان پر کچھ اور لاتا ہے، اس لیے وہ جھوٹا منافق قرار پائے گا۔ جھوٹ بول کر سودا بیچنا حرام ہے۔ اس میں ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ، دوسرا مسلمان کے ساتھ دھوکہ اور فریب کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے سوائے اس شخص کے جو نیکی کا کام کرے، مثلاً صدقہ و خیرات دیا کریں، سچ بولیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تجارت میں جھوٹی قسمیں کھانے والے سے نہ گفتگو کرے گا، نہ اس کی طرف توجہ فرمائے گا اور نہ اسے پاک کر کے جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ وہ شخص جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے مال تجارت کو فروخت کرنے والا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برے کام سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔